عورت پیدا ہوتے ساتھ ہی ناپاک گھر سے نہیں ہوتی، وہ پاک گھر سے بھی ناپاک جگہ پہ آ جاتی ہے۔ استیلے بھائیوں نے ایک پراپرٹی اور جائیداد کی خاطر ہمیں گھر سے نکال دیا، اور شاپر کے اندر کپڑا رکھ کے بچی کو پیمپر لگاتی تھی، اور میں ایک اچھے امیر گھر کی بیٹی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا میزبان زین امتیاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں وائرل پوائنٹ ڈیلی۔ ناظرین، آج جو سٹوری لے کر اور آج جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے، یقینی بات ہے آپ سب لوگ حیران ہوں گے۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اسٹیج آرٹسٹ جو کہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرتے ہیں، در حقیقت اسٹیج آرٹسٹ ہوتا کیا ہے؟ اسٹیج آرٹسٹ کیسے بنتا ہے؟ اور میں یہ کہوں کہ مختلف ادوار میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی خاتون، کوئی فیمیل جو ہے اسٹیج آرٹسٹ بنتی ہے، ڈانس وغیرہ کرتی ہیں یا فلموں میں کام کرتے ہیں، تو ان کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میرے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہیں، اداکارہ ہیں، فلموں میں کام کر چکی ہیں، ڈراموں میں کام کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ دعا چودھری میرے ساتھ موجود ہیں، جو کہ سونے کی چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئے، لیکن اس کے بعد حالات نے اتنا مجبور کر دیا کہ اسٹیج پر کام کرنا ان کی مجبوری بن گیا۔ انہی سے جانتے ہیں انہی کی کہانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دعا، سوال کرنے کی ہمت اس سینس میں نہیں ہو رہی، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، فیملی بیک گراؤنڈ؟ یہ میں اپنا بیک گراؤنڈ اس لیے بتانا چاہتی ہوں، میں یہ کوئی فریم نہیں لینا چاہتی، میں یہ انٹرویو اس لیے دینا چاہتی ہوں کہ سب لڑکیوں کو پتہ چلے، کہ اور لوگوں کو بھی پتہ چلے، اور مرد ذات کو بھی پتہ چلے کہ عورت پیدا ہوتے ساتھ ہی ناپاک گھر سے نہیں ہوتی، وہ پاک گھر سے بھی ناپاک جگہ پہ آ جاتی ہے۔ تو اس لیے میں بیان کروں گی، اور سب آرٹسٹ اس چیز پہ مائنڈ بھی نہ کریں۔ کچھ آرٹسٹ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے خلاف چلی، نہیں، جو عورتیں ٹھیک ہیں ان کی وجہ سے دوسری عورتیں بھی خراب کہلائی جاتی ہیں، اس لیے میں یہ باتیں بیان کروں گی اپنی تو آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میرا الحمدللہ میری جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، عالمہ ہیں، میری جو نانکی ہیں، میں جو لڑکیاں عالمہ ہیں سب، اور جو دادکوں میں لڑکے حافظ قرآن ہیں، اور میں ایک چودھری عنایت علی کی بیٹی ہوں، اور جو اس کے ذمہ دار بھی میں نے کہا نا کہ مرد ذاتی ہوتے، تو وہ عورت ماں باپ کے گھر جب پیدا ہوتی ہے تو صرف باپ کے ہوتے ہیں اور سگے بھائی، اور مجھے اس تیلے بھائیوں نے اس جگہ پہ آج بٹھایا ہے۔ آپ نے بتایا کہ آپ کے فیملی میں سارے قرآن مجید کے بہت قریب تھے، عالم تھے، اور آپ نے بتایا ہے کہ جس طرح کے حافظ قرآن بھی تھے، تو آپ اکیلی شوبز میں آئی ہیں۔ آپ کے والدین کرتے کیا تھے؟ کوئی بزنس تھا، کوئی پراپرٹی تھی، ان کا سورس آف انکم کیا تھا؟ میرے والد صاحب کا ماشاءاللہ الحمدللہ اپنا کام تھا، ہم لوگ کسائی بھی تھے بڑے ٹاپ کے، اور میاں عمر محمود کے ساتھ ہی ہمارا گھر اور دکانیں تھیں، اور یعنی کہ صحیح چھل لائی ہے۔ اور بھیا کوابوں والے مالٹون لاہور میں بڑے مشہور ہیں، وہ ہماری دکانوں پہ رینٹ پہ تھے، اور الحمدللہ میرا ہمارے بابا کا ریسٹورنٹ بھی تھا، اور میں کوکنگ بھی بہت اچھی کرتی ہوں، خاندانی ہمارے ٹیسٹ بھی بہت ہے۔ میرے فادر نے 2 شادیاں کی تھیں، جس میں سے میں دوسری مدر میں سے تھی، 2 بہنیں اور ایک بھائی، اور میرا بھائی مطلب وہ 5 بھائی تھے، اور میرا ایک بھائی اتنا انتہائی غیرت مند بھائی، اور ان کی مطلب غریبوں مطلب بڑی رحم، مطلب پردے میں رکھا ہمارے بھائی نے ہمیں، مگر فادر کے بعد استیلے بھائیوں نے ایک پراپرٹی اور جائیداد کی خاطر ہمیں گھر سے نکال دیا۔ جب آپ کو گھر سے نکالا گیا تو اس وقت آپ کی کتنی پراپرٹی بنتی تھی جو آپ کے سوتیلے بہن بھائیوں نے بقول آپ کے کہ آپ کو نکال دیا گھر سے؟ ہاں، ہمارے یہ پراپرٹی مالٹون کے بلاک میں ہمارے ماشاءاللہ ایک بڑا خاندانی جسے کہتے ہیں گھر ہے، اور جو ہمیں آج تک نہیں ملا اور حصہ، اور ایک مالٹون ڈی بلاک مندر مارکیٹ میں ہمارا گھر ہے میاں عمر محمود کے ساتھ، وہ بھی میرے ابو کو ماما جگہ کہتے تھے، اور ادھر سے بھی ہمیں آج تک دکانیں اور پراپرٹی ہماری، ہم چھوٹے تھے 7 سال کی تھی، اور بڑی بہن میری 10 سال کی تھی، بھائی میرا 13 سال کا تھا، جسے استیلے بھائیوں نے پکڑا دیا پولیس میں، اور سارا کچھ ہمارا چھین لیا۔ اور میری ماں نے ہماری شادی بڑی سسٹر کی 13 سال کی عمر میں اور میری 12.5 سال کی عمر میں نکاح شادی کر دی، کہ اس لیے کہ میری بیٹیوں کی عزت خراب نہ ہو، تبھی ہم اس فیلڈ میں آئے، ورنہ میرے باپ کا ایک نام ہے، اور میں بڑی شرمندہ ہوتی ہوں، اور میں اپنے باپ سے بھی معافی مانگتی ہوں، ان کی قبر پہ جا کے، مالٹون کے بلاک میں میرے باپ کی قبر ہے، اور میں وہاں روتی ہوں کہ ابو مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی عزت خراب کی۔
میں شوبز میں آئی. مگر میں نے آپ کا جو ایک تھا کہ بیٹیاں اپنے گھر میں اچھی لگتی ہیں, میں ایک اچھے باپ کے پاس سے گئی تھی اور میں ایک شوہر کے پاس بھی عزت ڈھونڈ رہی تھی, مگر اس کی فیملی نے مجھے عزت نہیں دی. آپ کو یعنی کہ ندامت ہوتی ہے, شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ شوبز میں؟ بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ میرے باپ کی جب گاڑی مالٹون میں گراؤنڈ کے پاس جب آتی تھی نا, تو محلے کی عورتیں تھی چاچا جگہ آ گیا, تو وہ دوپٹے لے کے باہر, پہلے آپ کو پتہ سائیکلوں میں سوٹ کپڑے بیچتے تھے گلی محلوں میں, تو وہ میرے باپ کی گاڑی دیکھ کے نا وہ کپڑے نہیں خریدتی تھی کہ ماما جگہ غصے ہوں گے. تو آج دوپٹہ اتارنا سر سے اتنا مشکل تھا. میری ایک ستیلی جو بڑی بہن تھی نا, وہ اپنے سسرال میں چنگی میں بھی آئی تھی, 6 ماہ ان کی شادی کو تھا, کہ انہوں نے اپنے سسرال کے اتنے ظلم سہے کہ ان کے سسرال والوں نے ان کو جلا دیا, مگر انہوں نے باپ کو نہیں بتایا. جب میرے والد ان کو چھوڑنے جا رہے تھے تو وہ کہتی بابا مجھے نہ بھیجیں, تو ابو اتنے سخت تھے نا کہ ابو نے کہا نہیں آپ کیوں نہیں, انہوں نے اپنی تکلیف نہیں بتائی کہ ابو غصے ہوتے ہیں کہ بیٹیوں کو اپنے گھر ہی رہنا چاہیے. اب کیسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ بالکل ان کے بتائے ہوئے راستوں کی بجائے برعکس جو راستے ہیں, اپوزٹ راستے ہیں, ان پر گامزن ہیں؟ ہاں جی, مگر میں ہوں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں, اپنے باپ کی بھی اور اللہ پاک کی بھی. اور مجھے مطلب میں یہ کہوں گی کہ مطلب کسی بھی لڑکی کی شادی اگر وہ پڑھی لکھی نہیں نہ ہے تو اس کی کم ایج میں شادی مت کریں آپ, اسے سمجھو اچھے برے کی. مجھے سمجھ نہیں تھی, مجھے بیٹیوں کو اتنا ڈر نہیں ڈالنا چاہیے ماں باپ کے, شوہر کے پاس ہی رہنا نہیں, اسے بتاؤ ہمت کرو کہ اپنے شوہر کو ٹھیک کرو, مگر یہ نہیں کہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے آپ غلط راستے پہ چلے جاؤ. یعنی کہ آپ یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ آپ شوبز میں آئی ہیں تو اس کے پیچھے آپ کے شوہر کا قصور ہے؟ شوہر کا بھی کہوں تھا, مگر شوہر کا نہیں, مطلب ساس اگر اچھی ہوتی اور میرے سسرال والے اچھے ہوتے, وہ مجھے مینیج کرتے. جیسے میں گھر کے کام کرتی تھی, سر پہ دوپٹہ تھا, میں اپنی بیٹی کو ایک ملک پیک کے پائیا دودھ کے اندر مطلب 3 دن چلاتی تھی میں, اور یہاں تک کہ گیس بھی نہیں ہوتی تھی, وہ ڈبے کے ساتھ میں نا وہ دودھ کوسا کرتی تھی اور شاپر کے اندر کپڑا رکھ کے بچی کو پیمپر لگاتی تھی. اور میں ایک اچھے امیر گھر کی بیٹی تھی, اور میرے بھائی مطلب جب آپ اتنی میں کہتا ہوں شاہانہ طریقے سے زندگی گزر بسر کر رہے ہیں, والدین حیات تھے, والد صاحب حیات تھے, جو کہتے تھے وہ مل جاتا تھا, جب اس کے بعد جب دوسرا وقت آیا تو پھر کیا محسوس کیا ہوتا تھا؟ محسوس بڑی تکلیف ہوئی. میں ایک تو میرے ساتھ دھوکا ہوا, وہ شاہدہ مینی فلم سٹار جون سی ہیں, بہت اچھی عورت ہے. میں شاہدہ مینی, ہاں جی, وہ میری نند بھی لگتی ہیں, اور وہ میرے جو ہسبینڈ ہیں دودھ بیٹا بھی ان کے, اور وہ اچھی ہیں, ان کا کوئی قصور نہیں. انہوں نے ایک گھر دیا ہوا تھا جس میں میرے سسرال والے رہتے تھے میرے ہسبینڈ کو. وہ گھر میں نے بنایا بڑی محنت سے, جس گھر پہ مجھے زمین پہ میری بچی کو ٹھنڈ میں اذیت دی جاتی تھی کہ میں شاید اپنا شوہر چھوڑ جاؤں گی, مگر میں نے پوری کوشش کی اور اپنے شوہر کا ساتھ دی. میرے شوہر مجھے مارتے بھی بہت تھے پر وہ پیار بھی بہت کرتے تھے. شوبز میں جب آئی آپ, پہلا آپ کا جب کام ملا تھا تو کتنے پیسے ملے؟ میں جب شوبز میں آئی اور پہلا کام ملا جب میری بیٹی بیمار تھی, جب ہم نے کام کیا اور ہمیں پیسے کوئی نہیں دیتا, ہم نے کبھی 1000-2000 دیکھا ہی نہیں تھا میں نے. تو جب میں نے پہلا کام کیا مجھے 5000 روپیہ ملا تھا, اور میں نے گجرانوالہ میں میرا گانا شوٹ ہوا, وہ مطلب راوی کے اندر, اور پی ٹی وی میں میرے 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک میرے 2 گانے چلتے تھے, 3 بلکہ, پیتو بھی لینی بلو بھی لینی ہے, اور جس کا چہرہ پھولو جیسا, اور ایک گانا تو مجھے یاد نہیں ہے. تو یہ میں نے کیے تھے, مجھے پیسے ملے. اور اس کے بعد پھر میں نے 23 مارچ کا شو کیا, اور جب مجھے پروین مشرف صاحب کے ساتھ سب لڑکیوں نے کہا کہ ہم نے پک کھنچوانی ہے, تو انہوں نے کہا 7 فٹ دور ہو کے امریکہ والے میرے سے بات کرتے ہیں, مگر آپ لوگوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا. تو میں نے جب انہیں کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے اس ٹائم ہماری ساری ٹیم کو مطلب مجھے بھی 10,000 روپیہ اس ٹائم چیک انعام دیا تھا, جو ہمیں ملا نہیں تھا, ہمارے جو پروموٹر تھے وہ کھا گئے, مگر اس ٹائم میں نے 17,000 روپیہ کمایا تھا. آپ نے بہت پیسے کمائے ہیں, یقینی بات ہے. مجھے یہ بتائیں کہ سب لوگ, جتنی بھی لڑکیاں خصوصاً جو آپ کا انٹرویو دیکھ رہی ہیں, آپ سے انسپائر ہوتی ہیں, مختلف فیمیلز ہیں ایسی جو کہ آپ کو رول ماڈل مانتی ہیں, اور مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ شوبز میں لڑکیوں کو آنے کی دعوت دیں گی یا ان کو منع کریں گی؟ دیکھیں مطلب اپنی کہتے ہیں نا اپنی بیک گراؤنڈ لوگ بڑے بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں. میرا بتانے کا آنے کا مقصد یہ ہے, یہاں تک کہ میں اپنے جو بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتی,
کم سے کم اگر میں مر جاؤں یا کچھ بھی ہے, جو میری یہ بات ہے, 1000 1 کروڑ بچی ہیں جو شاید میری ایک بات سے کوئی بھی بچی نیک نکل آئے, اور یہاں تک کہ میری بھی ایک بیٹی ہے اور وہ بھی سنے کہ اس کی ماما نے کتنی تکلیف کاٹی, وہ دوبارہ ایک سونیا سے کوئی دعا نہ بنے اور وہ ایک نیک اچھی مدر بنے, اچھی بیوی بنے. جن معاشرے میں کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا تھا, جب سب سے زیادہ آپ پر تنقید ہوتی تھی تب کیا محسوس کیا ہوتا تھا؟ بڑی تکلیف ہوتی تھی جب میرے شوبز میں آتی تھی, نئے نئے آئے تو لوگوں نے, ہسبینڈ نے تھوڑا سا ادھر ادھر ہونا تو لوگوں نے کہنا چھوڑو, تمہارا میاں تمہاری کمائی کھاتا ہے, تم ایسا انڈرسٹینڈنگ کر لو. کوئی انکل ہوتے تھے, کوئی لڑکے ہوتے تھے, تو مجھے اپنے ہسبینڈ سے بڑا ہی پیار تھا. پیار کیا تھا, مجھے میری بیٹی بہت پیاری تھی, اور جو میں نے ابھی تک کسی کو بتائی نہیں تھی, میرے یہ دوسرا مسئلہ چلا تو میں نے بتایا. تو میری جو بیٹی تھی نا, اس کے لیے کہ میری شوبز میں جیسے میں آ گئی ہوں, میری بیٹی کو نہ لایا جائے, تو اس لیے میں نے اس شخص کے ساتھ زندگی گزاری. وہ اچھا انسان بھی تھا, شریف تھا, مگر کوئی 1 کروڑ بھی دینا کہ مجھے باڈی میری ٹچ کرنی تو وہ نہیں کرنے دیتے. کہتے تھے دعا ہم نے اتنا ہی کھانا ہے, ہم نے نہیں جانا. جیسے اکثر شوہر اپنی بیویوں کو کام کرواتے ہیں, وہ ایسے نہیں تھے. بس ان کی فیملی میرا ساتھ دیتی تو میں بھی آج ایک نیک اور ایک اچھی بہو بن گئی. اب آپ کتنے پیسے کما لیتی ہیں؟ ابھی بس میں اتنا کما لیتی ہوں الحمدللہ کہ میرے بچوں کی بورڈنگ فیس سے بھی اچھی جاتی ہیں. میری والدہ, میرا بھائی جو ان سے وہ بیمار رہتا ہے, چل نہیں سکتا, اور ان کا بھی خرچہ اچھا نکلتا ہے, میرا بھی. اور ٹوٹل اماؤنٹ کتنی کما لیتے؟ یہی کوئی 7-8 لاکھ. 7-8 لاکھ روپیہ؟ ہاں, مگر پتہ نہیں چلتا, سمجھ لیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا. بل آ جاتا ہے 1-1.5 لاکھ روپیہ, کبھی گھر کا رینٹ ہوتا ہے, پھر چیزیں, بچوں کی بیکری, یہ وہ. پھر میرے ساتھ میں مطلب کہتے ہیں نیکی کرنی چاہیے, بتانا نہیں چاہیے. کافی گھروں کے چولہے تھوڑے تھوڑے پیسوں سے چلتے ہیں, جن کے لیے میں اسپیشل کام بھی کرتی ہوں کہ یار مجھے شاید کسی بھی گھر سے مجھے دعا لگ جائے. بس کبھی محبت ہوئی آپ کو؟ محبت ہوئی تھی مجھے. کتنی دفعہ ہوئی؟ مجھے محبت 1 بار ہوئی اور عادت 2 دفعہ ہوئی. اچھا, محبت 1 دفعہ ہوئی اور عادت 2 دفعہ ہوئی. تو مجھے یہ بتائیں, محبت اور عادت کا کبھی مکسچر بھی کوئی تھرڈ پرسن بھی ملا؟ ملے ہیں تو تبھی تو اکیلی ہوں. عادت یہ ہوئی کہ جب میں نے پیار, بڑی کم ایج میں شادی ہوئی تھی. آج کل کے لڑکے لڑکیوں کی اسٹوریاں میں سنتی ہوں نا میڈیا میں, تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری بیٹی اور پھر کوئی اور بچی سن کر بھی وہ سمجھتی ہیں یہ فیک کہانی ہے, مگر یہ فیک نہیں ہوتی, حقیقت ہوتی ہے. تو کچھ لڑکیاں خود بیان کر دیتی, کچھ ایکٹنگ کر کے کسی اور کو کھڑا کر دیتے ہیں, مگر ہوتی حقیقت ہے. میں چاہتی ہوں کہ مطلب کہ یہ کہانی دیکھ کر میری بیٹی کو مجھے سمجھانا نہ پڑے, وہ میری سنیں, اور ان کی اسکول کی جو ٹیچرس وغیرہ ہیں وہ میری بیٹی کو یہ نہیں کہتے کہ تمہاری ماما شوبز کی ہیں. وہاں پہ ہر بچہ ان کی مدر مجھے دیکھنے کے لیے اسپیشل آتے ہیں کہ یہ اتنی اچھی مدر بھی ہو سکتی شوبز کی ہو کر, اپنے بچوں کو اچھی تعلیم, اچھی تربیت دے رہی ہیں. اس چیز کو آپ کی لوگ اکثر نا کمنٹ سیکشن میں مختلف جگہوں پر جب آپ انٹرویوز وغیرہ دیتی ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ دعا چودھری کی آخر شادیاں ہوئی کتنی ہیں؟ میری 2 ہی شادیاں ہیں. 2 شادیاں ہیں اور 2 ہی ہیں, اور جو کامیاب کتنی ہیں؟ کامیاب تو دونوں ہی نہیں. ایک کو میں ذوالقرنین صاحب کے ساتھ الحمرہ میں ڈرامہ کر رہی تھی, وہاں پہ ایک لڑکی تھی کو مطلب اللہ پاک اسے اب نیکی کی ہدایت دے, اس نے گھر بنگلہ دیکھ کر میرے ہسبینڈ کو 10,000 روپیہ وہ 16 دن کا کماتی تھی, اور میں 1 لاکھ روپیہ کماتی تھی. اور اس نے گھر دیکھ کر, میرے 2 بچے دیکھ کے میں نے اس کا احساس کیا. وہ پڑھتی بھی تھی, اسٹڈی کر رہی تھی, سرور نام تھا اس کا. وہ مدد لینے کے لیے آئے, بیٹی اور باپ میرے ہسبینڈ کو ہاتھوں میں لے لیا, مجھے گھر سے ننگے پاؤں نکال دیا. میں نے دوبارہ سے محنت کر کے ننگے پاؤں نکل کر دوبارہ سے محنت کر کے اپنے بچوں کو اور خود کو سٹینڈ کیا. اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف جتنے بھی اداکار ہیں, آرٹسٹ ہیں, سنگر ہیں, جب واپس خدا کے ساتھ رابطہ ان کا منسلک ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس فیلڈ سے تقریباً بہت دور چلے جاتے ہیں. آپ کی ہم نے کافی زیادہ ویڈیوز دیکھی جس میں آپ نے جب شادی ہوئی اس کے بعد آپ نے پراپر اس فیلڈ کو بریک دے دی, چھوڑ دیا, اور تقریباً میں کہوں کہ انڈسٹری میں سب لوگ یہ کہہ چکے تھے کہ جو دعا چودھری ہیں انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے, اب اسٹیج آرٹسٹ نہیں ہیں. تو واپس پہلے اسٹیج سے دعا یعنی کہ خدا کے ساتھ رابطہ, اور خدا سے رابطہ پھر تھوڑا سا منقطع کرنے کے بعد دوبارہ شوبز میں آنا. ہاں, مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے کہ میں نے اللہ کا گھر بھی دیکھا اور میں تہجد گزار بھی تھی. آج کل میں نے 7-8 ماہ سے تہجد پڑھنی, کبھی کبھی پڑھ لیتی ہوں, نہیں پڑھ رہی, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے,
لگاتار 5 سال تہجد پڑھی, نماز پڑھی, اور شوہر کے پاؤں دھو کر دوسرے شوہر کے پانی بھی پیا زخم والے, اور نفل بھی پڑھے کہ اللہ پاک مجھے دوبارہ سے عزت دی, اور مطلب میں پھر سیف ہو گئی ایک مرد سے. تو میں سمجھتی کہ مرد کے ساتھ سیفٹی ہوتی ہے, مگر مجھے اس مرد نے بٹھایا ضرور. پھر اس کے بعد وہی مرد, اس کا بھائی ایک افسر ہو کر, پڑھے لکھے ہو کر, اس کے باپ بھی عمرے حج کرتے ہیں, ان لوگوں نے مجھے طلاق دے دی. میری ان سے کوئی نہیں تھی, میں نے کہا پسند بھی میں ہی تمہاری. میں نے دونوں مردوں کو نہیں چھوڑا, دونوں مردوں نے آپ کو مجھے چھوڑا. یہ بتائیں کہ آپ نے جس مجھ سے پیار بھی کرتے ہیں, ابھی تک کہتے ہیں کہ تم اچھی ہو, پیاری ہو, عادت کی اچھی ہو, دل کی صاف ہو, پڑھی لکھی نہیں ہو مگر اتنی اچھے دل کی ہو. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بقول آپ کے کہ 2 ایسے مرد ہیں جنہوں نے آپ کا دل توڑا ہے یا آپ کو ہرٹ کیا ہے, آپ نے کتنے نوجوانوں کے دلوں کے ساتھ کھیلا ہے؟ آج میں آپ کو بتاؤں, جب میں دبئی گئی تھی, آج میں آپ کو سچ بتاؤں تو میں نے ایک انسان کا دل توڑا تھا, اور جو مجھے ابھی تک یاد آتا ہے, میں اللہ کے سجدے میں بھی جاتی. صرف ایک ہی ہے یا لائن شروع ایک سے ہوتی ہے اور آگے 100 تک جائے گی؟ دیکھیے, جس نے میرے اللہ کو مان لیا اپنا مذہب چھوڑ کے, تو میں تو اس کو ہی مانوں گی, کیونکہ میری خاطر اگر وہ ہندو سے مسلمان ہو سکتا ہے تو مجھ سے شادی کرنے کے لیے, تو میں نے اسے مسلمان کیا. میرے ہسبینڈ کے ساتھ کافی جھگڑے چلتے تھے, مارتے بہت تھے مجھے. یعنی کہ آپ کے مطابق آپ نے ایک شخص کا, ہاں, اس کا نام انیش تھا, جس نے اپنا نام سمیر رکھا, اور میں نے اسے کہا کہ تم مسلمان ہو گئے تو میں تم سے شادی کروں گی. یہ آج سے 8-9 سال پرانی بات ہے. اس نے وہ انجینئر بن رہا تھا وہاں پہ, وہ ماں باپ کا ایک بیٹا تھا. اس کی ماما نے بھی مطلب مجھے مان لیا, انہوں نے مسلمان ہو گیا, اور اس نے اپنا مذہب چینج کیا, اور اس کے بعد وہ مجھ سے شادی کی ساری تیاریاں ہوگی. میرے ہسبینڈ آ گئے ایئرپورٹ پہ, اور میں اپنے بھائی کے ساتھ فیملی کے ساتھ شادی کرنے جا رہی تھی. تو میری عدت ختم ہونے میں بھی مطلب 1-2 دن رہ گئے تھے, تو میرے ہسبینڈ نے آ کے مجھے کہا کہ دعا بیٹی لے کر, اور چھوٹا سا قرآن لے کر آ گئے. کہ پرپوزلس کتنے آتے ہیں آپ کو؟ مجھے بہت آتے ہیں, مگر میں کسی پہ یقین نہیں کرتی, میں فون ہی نہیں اٹھاتی. کیا کسی کو اب آپ چاہتی ہیں کہ کوئی ایسا شخص آپ کی زندگی میں آئے جو دوبارہ آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے؟ دیکھیں, یہ تو اللہ پاک, انسان میری مطلب خوشیوں سے جھولی نہیں بھر سکتے, مرزاد بھی نہیں. پھر میرے اللہ پاک کو اگر میرا رحم آ گئے کہ میں دل کی اچھی ہوں, میں غلط راستے نہیں جانا چاہتی, تو وہی کر سکتے ہیں, انسان نہیں کر سکتا. بس اللہ پاک کے اوپر ہی ہے. ایک لائن میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی ساری زندگی کی تمام تر مشکلات کو ایک لائن میں اگر بیان کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ مطلب تکلیف اپنی, میری تکلیف یہی ہے کہ مطلب کہ میں چاہتی ہوں کہ مطلب کوئی دعا دوبارہ نہ بنے. میں بڑی تکلیف میں ہوں, میرے پاس پیسہ بھی ہے, روٹی بھی ہے, سب کچھ ہے, مگر ایک بے سکونی سی ہے. اور پیار کرنے والے ڈھیروں لڑکے ہیں, فون کرتے ہیں جن کا میں فون پک ہی نہیں کرتی, اور اگر کسی سے بات ہو بھی جائے تو ایک اندر سے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ فیک انسان ہے, یہ مجھ سے کھیل رہا ہے اور میں ایک کھلونا بن رہی ہوں, میں نے بچنا ہے اس سے. دعا چودھری نشہ بھی کرتی؟ نہیں, میں رسیلی کھاتی ہوں, سپاری کھا رہی تھی تبھی, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. دعا چودھری, لاسٹ پہ ہماری ویڈیو کے لاسٹ پہ جو ہے, جتنی بھی فیمیلز آپ کو دیکھ رہی ہیں یا جتنے بھی نیو فیمیلز جو ہیں وہ آپ کے یعنی کہ اسٹیج آرٹسٹ بننا چاہ رہی ہیں یا شوبز میں آنا چاہ رہی ہیں, ان کو کیا مشورہ دیں گی؟ مشورہ یہی ہے میں دوں گی کہ آپ مطلب شوبز میں بالکل بھی نہ آئیں. دیکھیں, شوبز کوئی بھی لڑکی ہے نا جو گھر سے باہر نکلتی ہے نا, اس کی ریپو اچھی نہیں ہوتی, اور سب سے اچھا جو رشتہ خوبصورت ہوتا ہے نا, وہ ایک بیوی اور ایک ماں کا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے, ان کی تربیت اچھی کرنی چاہیے. دیکھیں, پیسہ دولت اب کماؤں گی, ابھی پتہ نہیں میں نے ابھی مر جانا ہے, تو یہ سارا کچھ میں نے قبر میں حساب دینا, سب نے کلوں والے دن بریانی کھا رہے ہونا ہے, تو میری تو ٹھاٹھا بج رہی ہونی ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گی کہ اللہ پاک کسی بھی دشمن کی مطلب بیٹی اس فیلڈ میں مت آئیں. دیکھیں, ماں باپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور اپنی بیٹیوں کو پلیز, کچھ ماں باپ بھی ہیں شو بزنس کے جو اپنی بیٹیوں کو ریڈی کرتے ہیں, یہ ڈانس بہت اچھا کریں, نہیں ایسا نہ کریں, اپنی بھی آخرت, کیونکہ سب سے پہلے ماں باپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ جب مرتا ہے نا, قبر میں جاتا ہے, تو ماں باپ سے سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کی. میں پڑھی لکھی نہیں ہوں. آپ کے مطابق تربیت کا بہت اہم کردار ہے.
हाँ जी, मैंने जब सुना कि जिस औरत ने अपने बच्चों की तरबियत अच्छी कर ली ना, तो मैं अल्लाह पाक ने कहा मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे जन्नत में लेकर जाऊँगा, मेरा वादा है। तो इसलिए मैं बड़ी गुनहगार हूँ, मैं ये नहीं कहती मैं बड़ी पाक साफ़ हूँ, मुझे भी मर्दों से बात करनी पड़ती है मगर बड़ी तकलीफ़ होती है। और बस मैं यही कहूँगी कि आप अपनी बेटियों को बचाएँ और उन्हें अपने गलत रास्ते में ना, उन्हें तालीम दें, उन्हें बताएं कि हम आपके माँ बाप नहीं, हम दोस्त हैं। और अपने इज़्ज़त बचाने के लिए, शौहर के साथ रहने के लिए गलत रास्ते, जैसे लड़कियां वीडियोस बना लेती हैं, जी मेरा शौहर वीडियो बना रहा था, साल तक वीडियो बनाती रहती हैं, उन्हें याद नहीं रहता। ऐसा नहीं है, औरत को इज़्ज़त का पता चल जाता है कि भाई शौहर उसको नंगा कर रहा है, छोड़ दें, माँ बाप के साथ रहें, मेहनत करें, जॉब करें, बस यही है। नाज़रीन, दुआ चौधरी की सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की किस तरह इनका अपने घर से शोबिज़ तक का सफ़र रहा, और इसके अलावा जो है दुआ चौधरी जो है नए जितने भी लोग आने वालों को क्या मशवरा दे रही हैं। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में अल्लाह ने के बाद।